الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و برکت حمد و ثنا کے بعد آن کے لا تعداد درود و سلام ہوں نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعہ مبارک میں آئندہ کے یعنی آج کے خطبہ جمعہ مبارک کے حوالے سے مضمون دیا گیا تھا، لیکن شہر کی تمام مساجد میں سیرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے خطبہ دیا جانا تھا، تو تمام جو خطباء ہیں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہر بندے نے سیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو خطبہ ہوگا اس حوالے سے جو ہمارا مضمون چل رہا ہے اسی کو زیر باز رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اور سب سے مقام و مرتبے والی جو مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسانوں میں جسے اللہ نے سب سے زیادہ رتبہ دیا ہے وہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ انبیاء کے بعد امت میں افضل ترین لوگ وہ ہیں جو نبیوں پر ایمان لائے، اور ان ایمان لانے والوں میں تمام امتوں میں امت محمدیہ کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت، احترام اور مقام و مرتبہ سے نوازا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے لقب سے اللہ نے اسے نوازا ہے۔ امت محمد میں سب سے افضل جو گروہ ہے وہ نبی اسلام پر ایمان لانے والے آپ کے صحابہ ہیں، اور آپ کے صحابہ میں بھی آگے دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور ایک وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ ان کا اعزاز اور مقام بیان کیا ہے، اور یہ فرق اللہ نے خود بیان کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اور بعد میں ایمان لانے والے اور بعد میں آ کر خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ فرق اللہ نے کیا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ
ساتھ اللہ کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اچھائی کا وعدہ کیا ہے، خیر کا وعدہ کیا ہے۔ تو تمام کے تمام میرے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ عزت و احترام اور مقام مرتبے کے لائق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے مقام کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ آسمان کے ستاروں کو دیکھیں۔ ایک ضعیف روایت ہے لیکن اس سے آپ مثال کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حدیث یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند۔ جس طرح آسمان کے تمام ستارے روشن، جس طرح آسمان کے تمام ستارے روشن ہیں، اسی طرح میرے نبی کے تمام صحابہ بھی عزت و احترام والے ہیں، مقام و مرتبے والے۔ جس طرح آسمان کے ستاروں کی روشنی کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کوئی چاند سے زیادہ دور ہے، کوئی قریب ہے، تو اسی طرح نبی کے کچھ صحابہ نبی کے زیادہ قریب تھے، ان کی عزت احترام زیادہ ہے۔ جو بعد میں ایمان لائے، جو دور ہیں یا دور رہے، قریب نہ آ سکے، نہ پہنچ سکے، ان کا احترام بھی ہے، لیکن عزت احترام ان کا ہے جنہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ان کا بھی ہے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو یہ فرق ہے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ لیکن کسی بھی صحابی کو برا کہنا، ان کے نقص کو بیان کرنا، ان کی کسی بھی غلطی کو جو بتقاضۂ بشریت ان سے سرزد ہوئی اس کو اچھالنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ ان کے ایمان، ان کے عمل کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان پاک باز ہستیوں کا امتحان خود لیا ہے جن کا امتحان خود اللہ لینے والا ہو، اور وہ 100% انہیں پاس کرنے والا ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ ان کے ایمان پر، ان کے عمل پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ حقیقی معنوں پہ اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ جو ان کو کافر کہے گا، آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں، کوئی ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتا، کوئی عمر کے ایمان کو نہیں مانتا، کوئی سیدنا حیدر کرار کے ایمان پر انگلی اٹھا رہا ہے، ان کے کردار کو، ان کے کردار کی کردار کشی کر رہا ہے، کوئی سیدنا عثمان پر، کوئی سیدنا ابو سفیان پر، کوئی سیدنا عائشہ پر تبرہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہ حقیقی معنوں میں اپنے ایمان سے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ جن پر انگلی اٹھا رہے ہیں ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے، اور ان کو مومن اللہ نے قرار دیا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو دیکھا ہے، تقویٰ دیکھا ہے، اور ایک مقام پہ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ ہر بندہ کوشش کر کے ایمان کی طرف بڑھتا ہے، مجھے راہ راست پر میں آ جاؤں، لیکن صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہر بندہ عمل کر کے اپنے اندر ایمان کو بڑھاتا ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کہتا ہے ہم نے ایمان کو رکھ کر ایمان کو زینت بخشی۔ کتنے پیارے دل ہوں گے، کس قدر خوبصورت دل ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے لبریز وہ دل ہوں گے کہ جن کے دلوں میں ایمان کو زینت ملی ہوگی۔ تو اس لیے کسی بھی صحابی پر تبرہ نہیں کیا جا سکتا۔ کلہم عدول، تمام کے تمام عادل ہیں، نیک ہیں، متقی تھے، پرہیزگار تھے، ان کے کسی بھی قسم کی غلطی کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے ان کی ہر غلطی کو معاف کر کے دنیا میں ہی انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جن پر تبرہ کیا جاتا ہے، جنہیں برا کہا
جس بندے کو برا کہا جاتا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے برادر اللہ ہیں، نبی اسلام کے سالے تھے۔ ان کی بہن سیدہ ام حبیبہ نبی السلام کی بیوی تھی۔ ایک تو یہ نبی اسلام سے ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی وجہ سے یہ خال المؤمنین کے لقب سے مشہور ہوئے کہ یہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ جس طرح ہماری جو بیویاں ہیں وہ جب ہمارے بچوں کی مائیں بنتی ہیں تو بچوں کے جو بیویوں کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ان کے ماموں ہوتے ہیں، اسی طرح سیدہ ام حبیبہ کے بھائی جو ہیں وہ تمام مومنین کے ماموں بنے، کیونکہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں۔ تو یہ اعزاز ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سلسلہ نسب سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کا بھی خاندان وہی ہے جو نبی اسلام کا خاندان ہے، خونی رشتہ ہے ان کا نبی اسلام سے۔ پانچویں پشت میں سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک ہے، کیونکہ یہ جتنی شاخیں ہیں قریش کی خاص شاخیں ہیں، بنو ہاشم ہے، بنو امیہ ہے، بنی عبد مناف ہے، بنی خزرج ہے، کلاب ہے، جتنے ہی ہیں یہ سارے ہیں قریشی، لیکن اپنے اپنے بڑوں کے نام سے یہ آگے مشہور ہوئے۔ تو بنو امیہ میں معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف پر جب ان کا خاندان پہنچتا ہے اور نبی اسلام کا خاندان پہنچتا ہے تو دونوں کا خاندان ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ پانچویں پشت میں نبی اسلام کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کا نبی اسلام سے ایک یہ بھی رشتہ تھا کہ یہ نبی اسلام کے ہم ظلم بھی تھے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی اس سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شادی کی تھی، اور سیدہ میمونہ جو ہے یہ نبی اسلام کی بیوی تھی۔ تو یہ نبی اسلام کے ہم ظلم بھی تھے۔ اور سیدنا امیر معاویہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں اسلم قبل الفتح، کہ انہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرق بیان کیا ہے، مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں لانے والے یہ برابر نہیں ہے اجر و ثواب کے اندر، ان کا مقام زیادہ ہے جو پہلے ایمان لائے ہیں۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسلمت عمرۃ القضاء، جب عمرہ قضاء نبی اسلام ادا کرنے کے لیے آئے، عمرہ قضاء سے کہتے ہیں جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آپ کو جب خواب آیا تو آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا اور کہا اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، ہمارے اور آپ کے درمیان سلو نامہ لکھا جائے گا، اس سلو نامہ کے بعد اگلے سال جب آپ آئیں گے تو ان شرائط کے ساتھ آپ عمرہ ادا کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام جب پھر اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تو اسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب عمرۃ القضاء ادا کیا تو فرماتے ہیں اس دن میں نے نبی اسلام پر اسلام قبول کیا، ولیکنی قدمت اسلامی من ابی الی یوم الفتح، لیکن میں نے اپنے ایمان کو اپنے باپ سے چھپا کے رکھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اپنے ایمان کو میں نے چھپا کے رکھا، اور جب فتح مکہ کے دن سب سردار اسلام لے آئے تو اس دن میں نے بھی اپنے ایمان کا اظہار اپنے باپ کے سامنے کر دیا۔ اور عمرۃ القضاء کے موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کینچی کے ساتھ نبی اسلام کے بالوں کو کاٹا۔ تو نبی اسلام پر ایمان لانے والے جو فتح مکہ سے پہلے ہیں وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے زیادہ فضیلت والے، تو ان کی یہ فضیلت بھی ہے کہ یہ اسلام اس وقت لائے جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم انسان تھے اور یہ مسلمانوں میں قابل بھروسہ انسان تھے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے دمشق کا 5 سال تک انہیں گورنر بنائے رکھا اور معزول نہیں کیا۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ جب فلسطین فتح کیا گیا، بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے حوالے کیا گیا، تو اس صلح نامہ پر جو دستخط کرنے والے تھے وہ امیر المومنین عمر نہیں تھے، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ مسلمانوں کے قابل بھروسہ انسان تھے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خاصیت تھی، یہ خوبی تھی کہ وہ 2 سال سے زائد کسی علاقے میں کسی گورنر کو نہیں رہنے دیتے، اسے کسی دوسرے علاقے میں پھر تبدیل کر دیا جاتا، اسے وہاں سے معزول کر دیا جاتا یا اسے اتار دیا جاتا، اس کی جگہ میں کسی دوسرے کو بھیج دیتے، یا اسے اتار کے کسی دوسرے علاقے میں بھیج دیا جاتا۔ لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دمشق کے گورنر رہے، پھر سیدنا عثمان غنی کا دور شروع ہوا تو 12 سال آپ دمشق کے گورنر رہے، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑائی کے باوجود، اختلافات کے باوجود بھی علی رضی اللہ عنہ نے انہیں وہاں سے معزول نہیں کیا، اور پھر سیدنا حسن کے 6 ماہ بھی آپ گورنر رہے، آپ مسلمانوں کے اس علاقے کے امیر اور خلیفہ بنے رہے۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے 6 ماہ کے بعد اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے اور امت کی بہتری کے لیے خلافت جو تھی وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر، اور پھر 40 لاکھ مربع میل کے بلاد اسلامیہ کے اکیلے حکمران سیدنا امیر معاویہ قرار دے دیے گئے، اور تمام کی تمام ریاستوں میں جہاں جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا وہاں وہاں تک آپ کی بیعت لی گئی اور آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کیا گیا، اور پھر آپ نے اپنے دور خلافت میں 20 سال جو آپ کا مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اس 20 سال کے عرصہ میں آپ نے 25 لاکھ مربع میل تک اور مسلمانوں کی حکومت کو بڑھا دیا، 40 لاکھ سے 65 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت پھیل چکی تھی۔ تو یہ ایک عظیم لیڈر بھی تھے، ایک عظیم قائد بھی تھے، اور مسلمانوں کے عظیم جنگجو بھی تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ تمہیں کس نے نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے 2 بندوں کا نام لیا، ایک عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے پہلے بیڑے دریا میں اتارے، سمندر میں اتارے، 600 پہلی بیڑوں کے ساتھ، یہ دنیا کی پہلی سب سے بڑی پہلی جنگ تھی کہ 600 پہلی بیڑے لے کر، جس کی نبی اسلام نے پیشن گوئی کی تھی، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر، میری امت کا ایک لشکر ایسا ہوگا جو جہاد کرے گا، سمندروں میں جہاد کرے گا، اللہ نے ان تمام کو معاف کر دیا۔ یہ لشکر بنانے والے، اس کو تیار کرنے والے، اس کی کمان کرنے والے سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ عمر فاروق کے پاس بھی آئے کہ مجھے اجازت دیں، یہ جہاد میں کروں، اس دنیا کو فتح کروں۔ آپ نے اجازت نہیں دی، مسلمانوں کی طاقت اس وقت اتنی نہیں تھی اور جنگی حالات بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے، جگہ جگہ مسلمان لڑائی کر رہے تھے، جہاد ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ایک اور محاذ پہ جنگ چھیڑ لیں گے تو یہ نقصان دے گا مسلمانوں، انہوں نے نہیں اجازت دی۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی یہ تقریباً 7-8 سال کہتے رہے کہ آپ مجھے اجازت دیں، اجازت دیں۔ پھر حضرت عثمان نے کہا آپ کسی کو مجبور نہیں کریں، اس شرط پہ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ اپنی طاقت سے یہ لشکر تیار کریں۔ تو سیدنا امیر معاویہ نے جب اپنے علاقوں میں اعلان کیا تو ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی، اور 600 پہلے بیڑے میں یہ فوج تیار ہو کر قسطنطنیہ دنیا پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن ان سے یہ فتح نہیں ہوا۔ لیکن یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی، اس لشکر میں جو جو سوار ہوگا، جو جو اس جنگ میں شریک ہوگا، ان تمام کے اوپر اللہ نے جنت کو
واجب کر دیا ہے۔ تو اس لشکر کی کمان کرنے والے اور اس کو تیار کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز جو ہے، ویسے تو ان کی بڑی شان ہے، وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن جو ان کا اصل رتبہ اصل مقام ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ نبی اسلام پر ایمان لانے والے صحابہ کی سب سے بڑی شان ہی یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک گھڑی بیٹھنا اتنا مقام ہے، اتنی اس کی عظمت ہے، فرمایا فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ۔ تم میں سے اگر کوئی بندہ پوری زندگی نیکیاں کرتا رہے تو وہ نیکیاں ایک طرف ہوں، اور نبی کے پاس ایک گھڑی صحابی کا بیٹھنا، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنا، یہ ایک طرف ہے، وہ پوری زندگی کی نیکیاں اس کے سامنے ہے کی۔ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس عمر کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ عمر کتنی ہو، یہ 50-60 سال والی عمر نہیں، فرماتے ہیں لو عمر احدکم عمر نوح، اگر تم کو عمر نوح بھی دے دی جائے اور ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں اور اس میں نافرمانی نام کی چیز نہ ہو، پھر بھی وہ صحابی کے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر گزارے۔ تو یہ صحابی کا رتبہ ہے، صحابی کی شان ہے اور مقام ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حالت ایمان میں وہ نبی اسلام کی صحبت میں بیٹھا اور حالت ایمان میں اس نے وفات پائی، تو یہ اس کا رتبہ ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے اہل بیت میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے یہ صحابی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کسی نے ان سے آگے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں، جبکہ ہم 3 پڑھتے ہیں، 5 پڑھتے ہیں، 7 پڑھتے ہیں، 9 پڑھتے ہیں، اور معاویہ صرف ایک وتر پڑھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اصاب انہ فقیہ، یاد رکھو وہ درست کرتے ہیں کیونکہ وہ اس امت کے فقیہ ہیں، اس امت کے سمجھدار اور دانا انسان ہیں، دین اور اسلام کا انہیں فہم ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد عبداللہ ابن عباس کے نزدیک جو سب سے زیادہ حکومت کا حقدار تھا وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ سمجھتے تھے ان سے بڑھ کے اب اس کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ بن سکے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سیدنا حسن کے سامنے کسی بندے نے امیر معاویہ کی غیبت کی، ان کی برائی بیان کی، تو آپ نے کہا اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو یہیں پہ بند کر دو، انہیں برا مت کہو، اگر معاویہ کی حکومت کو گرا دیا گیا تو تمہیں ہنتل کی طرح کاٹ دیا جائے گا، جس طرح گندم کو کاٹ دیا جاتا ہے، راکھ بنا دیا جاتا ہے، یا جڑی بوٹیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے، تمہیں بھی اسی طرح آسانی کے ساتھ کاٹ کے ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا لا یسارع احدا الا سرعه معاویہ، جب بھی کوئی معاویہ سے میدان میں اترے گا تو معاویہ اس کو پچھاڑ دے گا۔ تو یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اس لیے معاویہ کے خلاف بات مت کرو، اسے برا مت کہو، وہ اس امت کے عظیم انسان ہے اور نبی اسلام کے جانشینوں میں سے ایک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ حمص کے گورنر تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے حمص کی گورنری سے معزول کیا تو لوگوں نے ان کے حق میں باتیں کی، جیسے کسی بندے کو معزول کیا جاتا ہے، کچھ اس کے حامی ہوتے ہیں، کچھ اس کے مخالف ہوتے ہیں، مخالف خوش ہوتے ہیں، جو حامی ہوتے ہیں وہ اس کے حق میں نعرے لگاتے ہیں۔ تو لوگوں نے امیر معاویہ کے خلاف باتیں کرنا شروع، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنہیں معزول کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں لوگوں معاویہ کا تذکرہ برائی کے ساتھ مت کرو، لا تذکروا
الا بخیر، معاویہ کا تذکرہ جب بھی کرنا ہے اچھائی کے ساتھ کرنا ہے، اس کو برا نہیں کہنا، کیونکہ فإنی سمعت رسول اللہ یقول اللہم اہدہ، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کانوں کے ساتھ فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بنائے، اللہ اسے سیدھا رستہ دکھا دے، تو جس کے لیے میرے محبوب دعا کریں تو وہ یقیناً ہدایت یافتہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ ہمیں بتلائیے امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ یہ بھی بنو امیہ کے آخری چشم و چراغ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی کمان کی ہے، عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز وہ مسلمانوں کے حکمران تھے کہ جن کے دور میں اس قدر اسلام کا بول بالا ہوا، اس قدر انصاف کیا گیا رب کی زمین پر کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، اور بکری کو ڈر نہیں ہوتا تھا کہ شیر مجھ پر حملہ کرے گا۔ اس قدر رب کی زمین کو انصاف سے بھرا۔ اور عبداللہ ابن مبارک سے جب پوچھا گیا کہ یہ افضل ہیں کہ معاویہ افضل ہیں، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھا جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں تم نے ایک صحابی کا، اور وہ بھی عظیم صحابی، اس کا تقابل کیا ہے ایک عام انسان کے ساتھ۔ کہا معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوا اور نبی اسلام کے ساتھ انہوں نے میدان جہاد میں جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو گرد و غبار اٹھی اور وہ معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں چلی گئی، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے نتنوں میں جانے والی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تم تو ان کا تقابل کر رہے ہو، ان کا تو تقابل ہی نہیں۔ ایک صحابی کا اور ایک عام آدمی کا کوئی تقابل نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کون ہیں؟ یہ کاتبین رسول میں سے ایک ہیں۔ فتح مکہ کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے یہ درخواست کی کہ معاویہ پڑھا لکھا ہے، آپ اپنے کاتبین میں انہیں بھی شامل فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام کے کاتبین میں سے ایک یہ بھی تھی، اور نبی اسلام کے دور میں جو قراء تھے مشہور، ان میں سے ایک قاری یہ بھی تھے۔ 33 قراء جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کاتب تھے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ فی صحف مقررۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ ان آیات کا مصداق تمام کے تمام مفسرین سیدنا امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے ہیں۔ آپ نے پھر اپنے دور خلافت میں اسلام کی ترویج کے لیے، قرآن کی دعوت کے لیے ہر وہ ممکن کام کیا جو آپ کر سکتے تھے۔ آپ نے جہاں جہاں تک مسلمانوں کو آپ بھیج سکتے تھے، وہاں وہاں تک آپ نے مسلمانوں کو، قاریوں کو بھیجا، قرآن کی خدمت کیا۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک لشکر تیار کیا جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور پھر انہیں کشتیوں پر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا آپ کی کوئی منزل نہیں ہے، جہاں تمہیں کوئی جزیرہ نظر آتا ہے، کوئی انسان نظر آتا ہے، وہاں پر تم نے اللہ کے قرآن کو بیان کرنا ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تمہارے بچوں کی کفالت ہمارے ذمے، تمہارے گھر بار کی کفالت ہمارے ذمے۔ ان تمام گھروں کا خرچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے حکومت سے، ان کے بیت المال سے جاتا ہے۔ تو آپ نبی اسلام کی اس دعا کے پھر مستحق ٹھہرے، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ اسے ہدایت دینے والا بنا دے، اسے ہدایت دینے والا بنا دے کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں۔ نبی اسلام کے ساتھ یہ ایک دفعہ سوار تھے، تو نبی اسلام
نے پوچھا ہے معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا پیٹ آپ کے جسم سے لگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم املأہ علما و حکمہ، اللہ معاویہ کے اس حصے کو علم سے اور حکمت سے بھر دے۔ امام ترمذی ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ان کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت بھی حاصل کریں، اور جو اس کے پاس آئے وہ ہدایت حاصل کر کے جائے، اسے ایسا بنا دے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر نقل کی ہے۔ واہد بہ کہ ان کے ذریعے سے ہدایت لوگوں کو ملے۔ نبی اسلام کے پاس نجران کے کچھ عیسائی آئے اور ان میں ان کے شہزادے بھی تھے، تو وہ نبی اسلام سے اسلام کے بارے میں پوچھتے رہے، آپ نے اسلام کی تعلیمات سکھاتے رہے، تو آپ نے پھر ان پر اسلام پیش کیا کہ تم اسلام قبول کر لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور ساتھ میں اس شہزادے نے کہا میں آپ کو کچھ تحفے تحائف دینا چاہتا ہوں، آپ اپنے کسی ساتھی کو بھیجیں، ہمارا جہاں قافلہ ہے وہاں سے میں اسے دوں گا، وہ لے کر آ جائے۔ تو نبی علیہ السلام مسجد میں دیکھتے ہیں تو آپ کو سوائے معاویہ کے مسجد میں کوئی دوسرا بندہ نظر نہیں آتا، تو آپ معاویہ کو کہتے ہیں معاویہ اس کے ساتھ جائیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد کی دائیں سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا اور مسجد کی بائیں سائڈ پہ میری جوتی تھی، تو میں نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میں وہاں سے جوتی اٹھا لوں اس کے ساتھ چلوں، میں ویسے ہی ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلنے لگا، لیکن وہ جو قافلہ تھا وہ مدینہ سے باہر تھا، دور تھا، تو میرے پاؤں چلنا شروع ہو گئے، تو میں نے اس شہزادے سے کہا یا تو اپنے جوتے مجھے دے دو یا مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پہ سوار کر لو، تو اس نے کہا تو ایک شہزادے کے جوتے پہنے گا یا تو ایک شہزادے کے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہوگا، تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرے سائے میں چلے۔ تو میرے معاویہ نے اس کو برداشت کیا اور جو تحفے اس نے دیے وہ لے کر آئے، نبی اسلام کو دے دیے، سارا واقعہ نبی اسلام کو بیان کیا، تو آپ نے فرمایا احلم من امت معاویہ، میری امت کا تحمل والا انسان اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ معاویہ کو دیکھیں۔ پھر دیکھیں اللہ کا کرنا کیسا ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حکومت عطا کی، وہ برسر اقتدار آئے اور نجران مسلمانوں نے فتح کی، اور یہی شہزادہ قید ہو کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، لیکن اس نے نہیں پہچانا۔ ظاہر ہے ایک عام بندہ مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے تو جنہوں نے اسے غربت میں دیکھا ہو، عام حالت میں دیکھا ہو، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے آتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے۔ آپ نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں شاہی محل میں لے جاؤ اور وہاں اس کی اچھی طرح سیوا کرو، 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے کہا ان سب کو آزاد کر دیا۔ وہ جب آزاد ہو گئے، وہ کہتے ہیں نا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ جو محسنین ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ نیکی کے ساتھ چکاتے ہیں۔ اس نے کہا جس بندے نے ہمارے ساتھ اتنا کیا ہے، ہم غلاموں کو جس نے آزاد کیا ہے اس کا شکریہ تو ادا کرنا بنتا ہے۔ میں امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا میں تجھے جانتا ہوں، تجھے وہ واقعہ یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے۔ کہا میں وہی معاویہ کہ جس کو تو نے اپنے جوتے نہیں دیے تھے، آج میں مسلمانوں کا حکمران ہوں، امیر المومنین ہوں، اور تو میرا غلام ہے اور میں تجھے آزاد کر رہا ہوں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو اس نے کہا اتنی اچھی تعلیمات اور اس مسلمانوں کے اسلام کے جو حکمران ہیں وہ اتنے اچھے ہیں، تو اس نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا صادق ہوئی کہ وقت بھی کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، تو آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی ہوئی۔ ایک دعا نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اے اللہ اسے کتاب کا علم بھی عطا فرما، اسے مسلمانوں کا شہروں کا حکمران بھی بنا۔
تو آپ کو اللہ نے مسلمانوں کا سب سے بڑا حکمران بنایا اور آپ نے 65 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت کو پھیلایا اور مسلمانوں کی حکومت کے اکیلے حکمران تھے۔ نبی اسلام نے ان کی حکومت کی پیشن گوئی اس وقت کی تھی جب نبی اسلام زندہ تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاویہ اذا املکت فاحسن، اے معاویہ جب تمہیں حکومت ملے گی تو اچھے طریقے سے حکومت چلانا۔ اور ایک دفعہ آپ نے ان سے کہا تھا یا معاویہ ان ولیت امرا، اگر تجھے کسی علاقے کا گورنر بنایا جاتا ہے، امیر بنایا جاتا ہے، امارت تیرے سپرد کی جاتی ہے، فاتق اللہ واعدل، تو نے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے۔ تو آپ اللہ سے ڈرنے والے اور عادل حکمران تھے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں، اللہ کے بندوں کے بارے میں بہت ڈرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے یہ حدیث سنی کہ وہ حکمران ظالم ہیں کہ جن کے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے ان کی عوام جو ہے ان کے سامنے بولتی نہیں، ان کے غلط فیصلوں کو بھی تسلیم کرتی جاتی ہے۔ تو وہ بدترین اور ظالم حکمران ہیں۔ امیر معاویہ نے جب یہ حدیث سنی تو جمعہ پڑھانے کے لیے آئے۔ ہمارے حکمرانوں کو تو پتہ ہی نہیں نا دین اسلام ہے کیا ہے، وہ اس وقت حکمران خود جمعہ پڑھاتے، خود نمازیں پڑھاتے۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں کہا مال غنیمت میرا مال ہے، جو چاہوں جہاں چاہوں خرچ کرو، مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ ایک جمعہ گزر گیا، آپ پورا ہفتہ پریشان ہے، لگتا ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل۔ اگلا جمعہ آیا تو آپ نے پھر یہی بات دہرائی، کوئی نہ بولا۔ 3 جمعے مسلسل آپ یہ بات کرتے رہے اور آپ اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ کہیں میں ظالم حکمرانوں میں سے تو نہیں۔ اور جب 4تھا جمعہ آیا تو آپ نے یہی بات دہرائی۔ تو مسجد کے ایک کونے سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے اے معاویہ اپنی بات واپس لے لو، آج کے بعد اگر تم نے ایسی بات کہی تو میرے اور تیرے درمیان فیصلہ تلوار کرے، کیونکہ مال غنیمت مسلمانوں کا بیت المال اللہ کا ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، تیرے اکیلے کا کوئی حق نہیں۔ تو اس نے کہا میرے معاویہ ممبر سے اترے، سجدہ ریز ہوئے اور کہا جمعے کے بعد اس بندے کو میرے پاس لے گیا۔ تو وہ لوگوں نے اس کو جیسے لوگ ڈراتے ہیں تیرا کیا بنے گا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ تو اس نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور حکمران کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ تو اب جب وہ امیر المومنین امیر معاویہ کے پاس گئے تو امیر معاویہ نے اسے بہت زیادہ شرطیاں دی اور کہا تیرا مشکور ہوں کہ تو نے مجھے اللہ کے نیک بندوں میں شامل کر دیا، ظالموں سے نکال دیا۔ اگر آج بھی یہ تو عمل نہ کرتا تو میں نے یہ حکومت چھوڑ دینی تھی۔ تو یہ تھے امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، متبع سنت تھے، نبی اسلام کی ایک ایک بات کو فالو کرنے والے تھے، جنتی روح تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبہم ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، نیکی ہے، وبغضہم کفر و نفاق، ان سے بغض کرنا یہ نفاق ہے اور کفر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ نبی اسلام کے کسی بھی صحابی کو برا کہہ رہا ہے تو تم سمجھ لو کہ وہ بندہ مسلمانوں میں نہیں، اس کا ایمان مشکوک ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، منافقین میں سے ہے۔ تو نبی اسلام کے صحابہ کی عظمت اور شان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کیا کریں، ان کی عزت و احترام کو اللہ اور بڑھائے، ان کے رتبوں کو اللہ اور بڑھائے، انہیں اللہ اور عزت و احترام کے اندر بڑھا دے، جنت میں اللہ انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمیں اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، کیونکہ ان جیسا ایمان اور ان جیسا عمل جب بندے کے پاس ہوگا تو بندہ اللہ کی جنتوں کا حقدار ہوگا، نہیں تو وہ اس کے جو عمل ہے ایمان ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔